अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ मुकाशफ़तुल क़ुलूब सफ़ा नंबर 412 से आज हम नमाज के बाब में से आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो कि बड़ी अहम हैं, जिनका इस्लाम से बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, जिनके बग़ैर इस्लाम बिल्कुल होता ही नहीं है। बल्कि ये कहा गया है कि ये इस्लाम के सतून है नमाज के बग़ैर इंसान की कोई ईमान की कैफियत या मुसलमान का आखरत का कोई सरमाया वो हम इकट्ठा नहीं कर सकते। तो तारिक नमाज की सज़ा के बयान के ज़िक्र में हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो तसनीफ़ फरमाई है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हमें समझाया है, अल्लाह ताला ने दोज़खियों का ज़िक्र करते हुए फरमाया कुरान पाक में, तर्जुमा, तुम्हें दोज़ख में किसने डाला है? वो कहेंगे कि हम नमाजी नहीं थे और हम मस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे और हम बहस करने वालों के साथ बहस करते थे। तर्जुमा, अल्लाह ताला ने दोस्तियों का जिक्र करते हुए फरमाया तो अल्लाह ताला पूछता है कि तुम्हें किस चीज़ ने दोज़ख में किसने डाला? वो कहेंगे कि हम नमाजी नहीं थे और हम मस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे और हम बहस करने वालों के साथ बहस करते थे। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत है, ना तो कोई इल्म होता है ना ही कोई अमल होता है, तो उसके अंदर खामखा दूसरे के ऊपर अपने आप को बड़ा बनाने के लिए या बड़ा ज़हर करने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा आलिम या बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार बना चढ़ा कर पेश किया जाता है। तो ऐसे ही लोगों के लिए ये हुक्म सादिर हुआ था। तो मसनद अहमद में है कि इंसान मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। सही मुस्लिम में है कि आदमी और शिर्क के दरमियान, फरमाया कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। अबू दाऊद और नसाई में भी है कि बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ नमाज छोड़ने का फ़र्क है। तिरमिज़ी शरीफ में भी है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है, और ये सही है, जैसा कि तिरमिज़ी वग़ैरह ने रिवायत किया कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और इनके कुफ़ार के दरमियान नमाज एक अहद है, जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। ऐसी सनद जिस पर एतमाद करने में कोई ख़राबी नहीं के सनद के साथ रिवायत किया, जो कसदन नमाज छोड़ दे इसने खुल्लम खुल्ला कुफ्र किया। एक और रिवायत में है कि बंदे और कुफ्र के दरमियान, फरमाया शिर्क के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। जब इसने नमाज छोड़ दी तो यकीनन कुफ्र किया। एक दूसरी रिवायत में है कि बंदे और शिर्क के दरमियान सिर्फ नमाज छोड़ने का फ़र्क है, इसने इसे छोड़ दिया तो इसने शिर्क किया। एक और रिवायत में है, हसन सनद के साथ मरवी है कि इस्लाम की शमूलियत, शौकत, शान और शौकत, इंसान के इस्लाम में शमूलियत करने के बाद उसकी शान और शौकत जो है और दीन के सतून 3 हैं, इन पर इस्लाम की बुनियाद है। सबसे पहले गवाही देना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना,
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نمبر 2 فرض نماز۔ نمبر 3 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ایک دوسری روایت حسن اور سند کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے ساتھ مروی ہے کہ جس نے ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، اس کا کوئی ہیلہ اور فدیہ قبول نہیں ہوگا، اور اس کا خون اور مال حلال ہے، یعنی مال لوٹ کر بیت المال میں ڈال دیں۔ طبرانی وغیرہ میں لا باس بہی کی سند میں اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ شرک نہ کرنا چاہیے، تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے۔ نمبر 2 اور قصدن جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، جس نے اسے قصدن چھوڑ دیا وہ ملت اسلامیہ میں سے نکل گیا۔ نمبر 3 گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ نمبر 4 شراب نہ پینا، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ الحدیث میں ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اعمال میں سے نماز کے علاوہ کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہ سمجھتے تھے، یعنی جو نماز نہ پڑھے اس سے سمجھتے تھے کہ یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے۔ صحیح روایات میں ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا شرک کیا۔ وضاحت میں ہے کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے، اور جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے، جیسا کہ آپ نے نماز کے بارے میں سنا، یہ تو وہ سخت ترین وعیدیں ہیں کہ جو ہمیں بتائی گئی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت بڑی کم عقلی اور بہت بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ مسجد میں تو بندہ پہنچ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وضو صحیح نہیں کرتے لوگ، مسجد میں صحیح نہیں جاتے، مسجد میں صحیح بیٹھتے نہیں، پھر جماعت کے اندر صف کے اندر کھڑا ہونا اور صف کو سیدھا رکھنا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ صف کو ٹیڑھا کرتے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دوں۔ تو اللہ معاف کرے، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ٹیڑھا کر دے اس کو کون صحیح کر سکتا ہے۔ ایسے ہی رکوع کے اندر اور سجدہ کے اندر امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے یا رکوع میں امام کے سر اٹھانے سے پہلے ہم سر اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نمازی امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا گدھے کا سر بنا دوں۔ تو یہ بہت بڑی وعیدیں ہیں۔ اپنی نماز کی صفوں کو صحیح رکھنا اور نماز کو صحیح ادا کرنا، رکوع و سجدے کو صحیح ادا کرنا، اور رکوع میں صحیح سیدھا کھڑا ہونا۔ لوگ صحیح جھکتے نہیں ہیں، صحیح صفیں نہیں بناتے۔ آج کل تو ظلم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم خود بچے تھے تو ہم جب کھڑے ہوتے تھے تو ہمیں ہمارے بزرگ فوراً پیچھے والی صفوں میں بھیج دیتے تھے، آگے کم از کم نہیں کھڑا ہونے دیتے تھے۔ اور بچے شور و غل بہت زیادہ کرتے ہیں، بچوں کے اندر ادب بھی نہیں ہوتا، اسی لیے جب حکم ہے کہ بچے
اور مسجد میں دیوانے سے مسجد کو بچاؤ، کیونکہ نہ تو ان کو کوئی ادب ہوتا ہے، نہ کوئی احترام ہوتا ہے۔ ادب تو خیر ماشاء اللہ، اللہ معاف کرے ہم بڑوں میں بھی نہیں رہا، اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی دنیا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور آج کل یہ جو نامراد موبائل نکلا ہے اور گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، تو کئی دفعہ علماء نے ان کو فتویٰ تک دیا ہے کہ یار نماز کے اندر آپ کا موبائل بجتا ہے تو آپ اس کو فوراً نکالیں اور بند کر لیں۔ بجا لے جو کوئی اس پہ عمل کرے، موبائل کی گھنٹی بجتی رہتی ہے، پوری کی پوری جماعت اس میں اس کے خیالات پہ اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی، اور صحیح جب ہم مسجد میں پہنچ جائیں تو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی، اور مسجد میں ادب سے جانے کی، اور نماز کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک واصحابک واہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بنشہد لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔